آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خودکش حملہ آور برائے فروخت۔ آپ لوگوں کو قطعاً چونکنے کی ضرورت نہیں، یقین مانیں اب قبائلی علاقوں میں بندوقوں اور ہیروئن کے علاوہ خودکش حملہ آور جو ہیں ان کی بھی سیل لگی ہوئی ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں بھکر کے ایم این اے رشید اکبر نوانی صاحب کے ڈیرے پر ایک خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں کوئی 22 کے قریب لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کم از کم 62 لوگ زخمی ہوئے۔ عید کے اگلے روز یا ایک آدھ دن کے بعد کی یہ بات ہے۔ تو اس واقعے کو پہلے تو یہی مذہبی انتہا پسندی اور عسکریت پسندی اور اس طرح کے سارے لفافے پہنائے گئے کہ خودکش حملہ آور ہے اور یہ اس کا تعلق بھی جو ہے مذہبی شدت پسندی سے ہے۔ لیکن اب اس کی تحقیقات جب مکمل ہوئی ہے تو پولیس نے یہ واضح کیا ہے کہ اس میں کوئی مذہبی شدت پسندی اور ایسا کوئی اور عنصر شامل نہیں تھا، بلکہ یہ دو افراد کے درمیان رقم کا تنازع تھا۔ ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو پیسے ادا کرنے تھے اور جو مقروض تھا وہ پیسے دینے سے جو ہے وہ گریز کر رہا تھا۔ تو اس لین دین کا فیصلہ جو ہے وہ نوانی صاحب کے ڈیرے پر ہونا تھا۔ تو جس روز یہ دھماکہ ہوا تو مقروض نے کچھ پیمنٹ کی ادائیگی پیمنٹ بھی کرنی تھی، تو مقروض نے اس پیمنٹ سے بچنے کے لیے قبائلی علاقے میں کسی کو پیمنٹ کی اور ایک خودکش حملہ آور منگوایا۔ واللہ علم اس خودکش حملہ آور کو اس بارے میں پتا تھا یا نہیں تھا، اسے کیا پڑھایا گیا اس وقت، لیکن جن صاحب کے ذریعے انہوں نے یہ حملہ ارینج کیا ان کو بہرحال اس چیز کی پیمنٹ کی گئی تھی۔ تو عین جب وہ ڈیرے میں جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس دوران اس خودکش حملہ آور نے خود کو اڑا دیا، جس کے نتیجے میں کافی یہ ہلاکتیں ہوئیں۔ اس خبر کو جو بھکر کے ڈی پی او ہیں اور پولیس کے افسران ہیں انہوں نے کنفرم بھی کیا ہے۔ آج ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ مجرموں نے جنہوں نے یہ خودکش حملہ آور ارینج کیا تھا اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ ڈان اخبار میں بھی یہ خبر آ چکی ہے۔ تو یہ بڑی، میں نے جب سے یہ خبر سنی ہے اور پڑھی ہے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ خودکش حملہ آوروں سے یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اب یقیناً ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ واقعی جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے قبائلی علاقے میں، ان پر امریکی جو طیارے وہ حملہ کر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے، ان کے عزیز رشتہ دار مارے جا رہے ہیں۔ تو اس کا جو ہے وہ اس کے رد عمل کے طور پر بھی وہ یہ خودکش حملہ آور حملے کرتے ہیں۔ لیکن جب سے یہ سٹوری سامنے آئی ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے عناصر بھی وہاں موجود ہیں جو ان خودکش حملہ آوروں کو دوسرے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر بھکر کا ایک زمیندار، ایک عام شخص قبائلی علاقے سے جا کر خودکش حملہ آور خرید کر دوسری پارٹی پر حملہ کروا سکتا ہے، تو کیا ہماری ایجنسیاں جن کی زیر نگرانی مجاہدین اور طالبان اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پروان چڑھتی ہیں اور یہ سارے ڈرامے رچائے جاتے ہیں، کیا انہوں نے کبھی اس کموڈٹی ہے اس کو نہیں خریدا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پچھلے مشرف کے دور میں سیاستدانوں کو جو دھمکیاں دی جاتی تھی خودکش حملہ آوروں کی اور ڈرایا جاتا تھا کہ وہ جلسے کے لیے باہر نہ نکلیں، تو یہ ان میں حقیقت تھی کہ ان کے اپنے پاس خودکش حملہ آور موجود تھے اور انہیں پتا تھا کہ وہ جب چاہیں کسی کے جلسے میں دھماکہ کروا سکتے ہیں۔ تو اب پیپلز پارٹی والوں کو چاہیے کہ اب بے نظیر کی برسی بھی ہے 2 روز کے بعد، کہ وہ صرف اقوام متحدہ پر تکیہ نہ کریں اور دیکھیں کہ یہ خودکش حملہ آور کے جو خرید و فروخت ہے یہ کب سے جاری ہے اور کس کس نے ان کی خریداری کی ہے اور کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔